سالوں پہلے پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن اتنے بڑے سانے کے اصل اسباب سے چشم پوشی کر کے بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سکوت ڈاکہ محض ایک بیرونی سازش تھی۔ لیکن کیا کسی بیرونی دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل اپنوں کی کوتاہی اور غلط فہمیوں کے بغیر ممکن ہے؟ ایسا کیا ہوا تقسیم ہند کے وقت کہ پاکستان کے حق میں ووٹ دینے والے بنگال کو دشمن نے اپنی کمال چالاکی سے ہم سے جدا کر دیا، اور کیسے ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھتی چلی گئیں؟ ذرا غور کریں کہ 1947 میں سینکڑوں میل دور بسنے والوں نے مل کر ایک پاکستان کے لیے مشترکہ جدوجہد کیوں کی، جبکہ ان کے رہن سہن مختلف تھے، ان کی زبان جدا تھی، ان کی صلاحیتیں اور خوراک بھی منفرد تھی۔ اس مشترکہ جدوجہد کا محرک وہ مقصد تھا کہ ہندوستان میں انگریز کے جانے کے بعد مدینہ جیسی ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت قائم ہوگی جس کو ہم دنیا کے لیے رول ماڈل بنائیں گے، جہاں یکساں مواقع ہوں گے، عدل و انصاف ہوگا اور تعصبات سے بالا تر ہو کر ملک کو قوم ترقی کرے گا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اور قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایک خاص اسکیم کے تحت پاکستان کو اس کے مقصد سے دور کرنے کی جانب سفر کا آغاز ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ملک کے نام تک کو محض جمہوریہ پاکستان کر دینے کا دستوری فیصلہ ہوا، اور قرارداد مقدس کی بنیاد پر آئین کو کئی بار توڑا گیا۔ جب مملکت کے اصل مقصد کی جگہ ذاتی مفاد، علاقائی تعصبات اور ناانصافیاں لے لیں تو بیرونی دشمن کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ یہ کچھ اسلام کے نام پر حاصل کیے پاکستان کے ساتھ بھی ہوا، جہاں آپس کے تنوع کی شکار مختلف خداداد، اپنے مقصد سے ہٹنے، ناقابلیت اندیش قیادت، متکبرانہ ذہنیت اور عدم مساوات کے طفیل دو لخت ہو گئی۔ لیکن کیا ہم نے آج بھی اس سانے سے کچھ سیکھا ہے؟ اور کیا ہم نے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے مقصد کے اصول کی جانب کوئی پیش رفت کرنے کا سوچا بھی ہے؟ آج بھی اس بچے پاکستان کو اگر کوئی چیز متحد رکھ سکتی ہے تو وہی نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا تھا۔ ہماری بقا اگر ہے تو اسی نظریے سے وابستہ ہے، ورنہ دشمن آج بھی ہمارے رنگ و نسل اور زبان کے اختلافات کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، جس کے اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔